बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर पाकिस्तान के ऐसे मसले के बारे में है। आप सबकी हज़ारों रिक्वेस्ट आई कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वादा खिलाफ़ी और मुआहदे से इनकार कर देना, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर देना। अगर कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ क्या कानूनी एक्शन होना चाहिए, और अगर किसी के साथ कोई मुआहदा किया जाए तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है, और कैसे इसको इतना मजबूत बना दिया जाए कि कोई भी फ्रॉडिया किसी मजलूम के साथ फ्रॉड ना कर सके। आज का लेक्चर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट के बारे में है कि अगर कोई आपके साथ मुआहदा करे और उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसको कैसे कानून के शिकंजे में लाया जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के सारे बड़े शहर हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुआहदों की खिलाफ वर्जी होती है। जो एग्रीमेंट किए जाते हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, और हज़ारों लाखों करोड़ों केस जो हैं वो अदालतों में 1947 के से आज तक चले भी हैं, चल भी रहे हैं, उनके फैसले भी आ रहे हैं। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में जो ज़्यादातर केसेस आते हैं लाहौर से और रावलपिंडी, इस्लामाबाद से और कराची से, वो यही होते हैं कि लोग अपने किए हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं। माई नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder. I am LLB first position holder from Qaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. MBA first position holder, MBA Finance from IBA University of Sindh, Jamshoro. I am the first advocate Supreme Court from Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing at Supreme Court Islamabad, having 1000 cases at Supreme Court, 100 cases reported in PLD law books of Pakistan, and few famous cases are 2019 SCMR 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293 कि जो मेरे बहुत फेमस केसेस हैं जो रेफरेंसेस के तौर पे काफ़ी जजमेंट्स में भी आए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद ही डील करता हूं, और 2021 से लेके मैंने फैसला किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के अलावा और कहीं भी किसी अदालत में पेश नहीं होऊंगा, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के ही केसेस चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा शेयर हो सके आगे करें, क्योंकि ये मसला जिसके बारे में आज लेक्चर दिया जा रहा है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मसला है, और पाकिस्तान की अदालतों में 70% जो मुकदमात हैं वो इसी से मुतल्लिक हैं कि कोई एग्रीमेंट करता है कि मैं आपको अपना प्लॉट 10 लाख में बेचता हूँ, टोकन लेके फिर किसी और के साथ एग्रीमेंट करता है, फिर किसी और के साथ एक चीज़ को 10 मरतबा सेल करता है, जो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में सबसे ज़्यादा होता है। गाड़ियों में भी ऐसे ही होता है, एक गाड़ी 10 मरतबा सेल होती है, और किसी ने अगर किसी के पैसे देने हो, किसी से उधार लेता है, तब भी वो अपने मुआहदे से मुकर जाता है, और जो पैसे देता है शरीफ आदमी, यानी सब मेरे पूरे लेक्चर में जो मेरे मेन ऑडियंस हैं जिनको मैं अप्रोच कर रहा हूँ वो मजलूम शुरफा है, वो शरीफ लोग हैं जो एतबार करते हैं और इन नौसरबाजों और फ्रॉडियों के चक्कर में फंस जाते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी के साथ तहरीरी मुआहदा करें, यानी जब भी आप किसी के साथ मुआहदा करें तो सबसे पहले कोशिश करें वो तहरीरी मुआहदा हो। ज़बानी मुआहदे की अदालत की नज़र में अहमियत बहुत कम होती है।
آپ نے 20 پوائنٹس کو نظر میں رکھنا ہے. اگر آپ نے یہ 20 پوائنٹ نظر میں رکھے، آپ کا معاہدہ میرے تجربے کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ہر عدالت، سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، انشاءاللہ تعالی میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اگلا شخص لازمی پابند ہوگا، اور اس کو کئی جگہ نہیں ملے گی کہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر سکے یا عدالتوں سے بچ سکے. 20 پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، جن میں سے 18 جو ہیں وہ بیسک ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں، اور 2 ایسے ہیں، بلکہ 4 ایسے ہیں کہ جو میں نے اپنی طرف سے آپ کو ایکسٹرا بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کا کیس مضبوط ہو جائے. تو پہلے یہ 20 پوائنٹس ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے آپ جو بھی معاہدہ کریں وہ اسٹامپ پیپر پہ کریں. اگر آپ کسی مکان دکان اموویبل پراپرٹی کے لیے سیل پرچیز کر رہے ہیں تو پھر 1200 کا اسٹامپ، جو کہ آج کل کمپیوٹرائز اسٹامپ ہوتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب، یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. چالان فارم آپ اسٹیٹ بینک کے جمع کرائیں گے اور مل جائیں گے. اگر کوئی اور ہے تو پھر اسٹامپ ضروری ہے. اگر گاڑی بیچ رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، اسٹامپ پیپر لازمی ہے. نمبر 2، فریق اول کے نام سے آپ اسٹامپ پیپر لیں، یعنی جو آپ کو جگہ سیل کر رہا ہے اس کے نام سے، یعنی فریق اول جو آپ کو ایگریمنٹ کر کے دے رہا ہے کہ میں آپ کو اپنی جگہ، اپنا پلاٹ، اپنی گاڑی اتنے عرصے کے لیے اتنے پیسوں میں بیچ رہا ہوں، اس کے نام سے ایشو کرائے. نمبر 3، فریق اول جو یا تو آپ سے کوئی پیسے لے رہا ہے تو اس کے نام سے ایشو کرائیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہے، گاڑی، گھر یا کچھ، تو اس کے انگوٹھے سے، اس کے دستخط سے، NIC نمبر سے اور موبائل نمبر لکھ کے اسٹامپ پیپر ایشو کرائیں. نمبر 4، اسٹامپ پیپر کا جو نمبر ہے وہ رجسٹر میں انٹری کرائیں. نمبر 5، رجسٹر میں یہ بھی انٹری کرائیں کہ یہ اسٹامپ پیپر کس مقصد کے لیے جاری کیا جا رہا ہے. نمبر 6، اگر فریق اول خود لکھ دے وہ ایگریمنٹ، اگر آپ اس سے خود لکھوائیں، یعنی آپ سے کوئی پیسے لے رہا ہے تو آپ اس سے لکھوائیں اپنی ہینڈ رائٹنگ میں، تو وہ سب سے بہترین ہے. اگر آپ کو کوئی گھر یا گاڑی بیچ رہا ہے، کل کو اس میں اونچ نیچ ہوئی، مسئلہ ہوا، تو وہ ذمہ دار ہے. آپ اس کے ہاتھ سے اگر ایگریمنٹ لکھوائیں گے تو وہ کبھی مکر نہیں سکتا. نمبر 7، اس میں کم سے کم 2 معزز گواہ ہوں. 5 6 7 8 کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم 2 ہوں. 4 ہوں تب بھی اچھی بات ہے، لیکن 2 کم سے کم ہوں. لیکن 2 گواہوں میں معزز ہونا ضروری ہے. کوشش کریں ایسا کوئی گواہ نہ ہو کہ جو کسی کیس میں، کرمنل کیس میں کنوکٹڈ ہو، یا کسی نوسر بازی کے کیس میں ملوث ہو، جس کا کوئی ریکارڈ خراب ہو، جس کی بات میں کوئی وزن نہ ہو، جس پہ عدالت ٹرسٹ نہ کر سکے، جس کو عدالت مشکوک سمجھے. معزز اور غیر جانبدار گواہ کی کوشش کریں. ایسے معزز گواہ ہوں، ایسے غیر جانبدار گواہ ہوں کہ جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، کہ جو کوشش کریں کہ آپ کے اور دونوں فریقین کے بیچ کے لوگ ہوں، اور اگر نہ مل سکے تو دونوں طرف کے لوگ ہوں. ایسے یعنی آپ کو کوئی گھر بیچ رہا ہے، کل کو وہ کہے کہ جی میں آپ کو نہیں بیچوں گا، آپ کو رجسٹری کر کے نہیں دوں گا، تو اگر اس کا بھائی آپ کا گواہ ہے، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ اس کا بھائی ہو آگے مکر جائے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے. بندہ ایسا ہو، 2 ایسے نیوٹرل لوگ ہو کم سے کم کہ جو دونوں طرف سے قابل قبول ہو. نمبر 8، NIC کی کاپی ایکسپائر نہیں ہونی چاہیے، نہ فریق اول کی، نہ فریق دوم کی، نہ گواہوں کی. ان کے شناختی کارڈ ویلڈ ہونے چاہیے. ان کی ڈیٹ آف ایکسپائری چیک کر لیا کریں. اگر ایکسپائری ہو جائے گی تو بھی معاملہ کمزور ہو سکتا ہے. نمبر 9، کوشش کریں کہ مادری زبان جو ہے جو فریقین کی ہے اسی میں ہی لکھا جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو 8ویں پاس ہوں، یہ ایگریمنٹ تو انگلش میں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو کوشش کریں اردو میں، سندھی میں، پنجابی تو خیر نہیں ہے، لیکن اردو یا سندھی اس قسم کی ایسی زبانیں ہوں، اور زیادہ تر یہ ہے کہ اردو ہو، کہ اس میں یہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی کم پڑھا لکھا ہے، 5ویں 8ویں پاس بھی ہے، میٹرک پاس بھی ہے، وہ اس بات سے بھاگ نہیں سکتا کہ اس ایگریمنٹ میں جو لکھا ہوا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو انگلش میں ہے.
تو کوشش کر کے اردو میں یا سندھی میں ان دو لینگویجز میں لکھیں گے تو آپ کے لیے کیس مضبوط ہوگا۔ پریفرنس اردو کو دی جاتی ہے۔